اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع کو نجمن آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سیرت النبویہ اور السیرت الحلبیہ اور سبل الہدی کے حوالے سے آپ اپنی کتاب ضیاء النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ وفود جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے اور حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے، ان میں سے ایک وفد عبد القیس تھا۔ یہ وہ خوش نصیب وفد ہے۔ اس کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس وفد کے اندر جارود نامی ایک شخص تھا جو کتب سماویہ کا گہرا علم رکھتا تھا۔ اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دور دراز سے سفر طے کر کے آئے ہیں، اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے نصرانیت کو اختیار کیے ہوئے تھا، اب میں نصرانیت کو چھوڑ کے آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، میرے گناہوں کی بخشش کی ضمانت دیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی ضمانت بھی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وفد عبد القیس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جارود کے ساتھ ایک اور شخص تھا، سلمہ بن ایاز اسدی۔ ان دونوں نے کہا ہم نے کتب سماویہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی کے بارے میں جو ہم نے نشانیاں پڑھی تھیں وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اسی شخص کے اندر ہیں جس نے ابھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم 3 سوال اپنے سینے کے اندر مخفی رکھتے ہیں، اگر وہ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہوئے تو ہمارے سینے کے اندر جو 3 سوال ہم نے سوچے ہوں گے، رکھے ہوں گے، ان سوالوں کو بھی بتائے گا اور ان کے جواب بھی بتا دے گا۔ چنانچہ وفد عبد القیس کے اندر یہ شامل 2 شخص جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا اور نصرانی تھے، جارود اور سلمہ بن ایاز اسدی، انہوں نے 3 سوال پہنچے، حضور کے پاس پہنچے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 سوالوں کو بھی بتا دیا اور ان کے جوابات کو بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گوشے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، وفد عبد القیس کے ایمان لانے کا تیسرا واقعہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ یوں لکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کے اندر تشریف فرما تھے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے ایک وفد آئے گا جن کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے اور دور دراز کا سفر طے کرنے کی وجہ سے ان کی سواریاں لاغر ہو چکی ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وفد عبد القیس کے لیے دعا ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ عبد قیس کے وفد کو بخش دے۔ یہ سن کر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وفد کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ وفد آتا ہے، آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وفد عبد القیس تھا۔ آپ ان کو لے کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وفد
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا اتنا طالب تھا کہ اپنی سواریوں سے چھلانگیں لگائیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوما، قدمین مبارک کو چوما اور آپ پر ایمان لا کے دارہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔